صالح علیہ السلام نے کہا اگر آپ سچے اللہ کے قاصد ہو تو پھر ان پہاڑوں میں سے ایک زندہ اونٹنی نکالیں جو حاملہ بھی ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جس طرح پہلے نبیوں کے قصے اس چینل پر بیان کرتا آ رہا ہوں، یہ واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور میں وہی قصے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کو کچھ ملتا ہے۔ سامعین کرام، جتنی پہلے قومیں آئی تھی انہوں نے کیا کیا کیا، ان پر عذاب آ گیا، ان پہ ایک ایک گناہ آیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ آج امت محمدیہ میں کتنے گناہ پائے جاتے ہیں۔ آج حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کون سا عذاب آیا، کیسے عذاب آیا، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح میں نے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے تو جب وہ تھوڑے سے انسان ان پر عمل کرنے لگ گئے، ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، ان کے بادشاہ کو خطرہ پڑ گیا اپنی کرسی کا۔ پھر اس نے کہا ان کے بادشاہ نے، کیا یہ سچ کہتا ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، یہ سچ نہیں کہتا، آپ ان پر یقین نہ کریں۔ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، یہ سچ کہتا ہے، آپ نے اس پر یقین کر کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ سامعین کرام، پھر جو ایمان لے آئے تھے وہ بھی چھوڑ دیا حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کو، سے پھر منہ موڑ گئے، بادشاہ کی بات مان لی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ جو بھی نبی آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، اپنی امت کے لیے غم زدہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لیتا نا، میں آپ سے کوئی مال کی طلب تو نہیں کرتا، کوئی آپ کو نقصان کی بات تو نہیں کہہ رہا، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے ساتھ کھیلتا پلتا رہا ہوں، آپ کو میں اچھی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ آپ نے ساری زندگی ان محلات میں رہنا ہے، آپ نے مرنا نہیں ہے۔ جو آپ کے بڑے تھے وہ کدھر ہیں؟ آپ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، وہ چٹیل میدان میں تھے اس لیے عذاب آ گیا تھا۔ کیا آپ کے بڑے ان محلات میں نہیں رہتے تھے؟ ان کو بھی موت نے ڈھونڈ لیا تو ڈھونڈ آپ کو بھی لے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا موت آنی ہے، موت بر حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ بھی اس طرح کہتے تھے ہم نہیں مریں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی، ان کو موت نے ڈھونڈ لیا، آپ کو موت ڈھونڈ لے گی۔ وہ اس کی بات سن کر تھوڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے سازش کی، 9 آدمی تھے جو بڑے شیطان طبیعت کے مالک تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو اس طرح کی بات کریں جو یہ بات پوری بھی نہ کر سکے، پھر یہ پوری نہیں کر سکے گا تو ہماری امت کا جو اس پر یقین لے کے آ رہے ہیں ان کا یقین اس سے ہٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ سچے ہو، آپ کا رب ہے تو ایک زندہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکالیں اور وہ بھی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی اور وہ بھی حاملہ ہو۔ وہ تو سمجھتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اونٹنی تو
پیدا ہوتی ہے پھر پلتی ہے، زندہ اونٹنی نکالنا پھر وہ بھی حاملہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پوری قوم کو اکٹھا کر لیا، سامنے کھڑا کر دیا، ان کے سامنے اونٹنی نکلی پہاڑ چیر کر، پہاڑوں سے نکلی اور وہ حاملہ تھی، اس نے بچے کو جنم دیا۔ جب اس نے جنم دے دیا تو ایک مسلمان ہوا، اللہ اکبر، دیکھ بھی لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی آ گئی، لیکن وہ ان میں سے ایک مسلمان ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام پھر ان کو کہنے لگے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کرنی ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ حیران ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ وہ جب اونٹنی تھی گھاس کھانے جاتی تھی، چارہ پانی پینے جاتی تھی تو ان کے جانور پدکتے ڈرتے تھے اس اونٹنی سے، اس کا جسم، اس کا ماس ایک اور طریقے کا تھا، وہ ڈرتے تھے اس اونٹنی سے ان کے جانور، اور جب پانی پی رہے ہوتے تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کی نشانی جو تھی وہ جاتی تو سارے جانور ڈر کے وجہ سے بھاگ جاتے۔ تو پھر وہ پریشان ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا چلو ایک دن آپ کی جانور گھاس کھائیں گے، ایک دن آپ کے جانور پانی پئیں گے، دوسرے دن یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی پانی پیے گی اور گھاس کھائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسے چلتا رہا، پھر وہ تکبر کرنے لگ گئے کہ کیوں ہمارے جانور روزانہ پانی کیوں نہ پئیں، اللہ اکبر، ہمارے جانور روزانہ پانی پئیں گے، روزانہ گھاس کھائیں گے، ہمارا گھاس، ہمارا پانی، ہماری ندیوں میں سے پانی ہے، وہ اونٹنی آئی وہ پیے گی؟ نہیں، ہمارے جانور روزانہ پئیں گے۔ تکبر کرنے لگ گئے تو سارے اکٹھے ہو گئے شیطانی دماغ والے، کہتے ہیں کوئی ہے یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے اس کو قتل کرنا ہے۔ ایک کھڑا ہوا، دوسرا بھی کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑے ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے انتظار کرنے لگے کب نکلتی ہے باہر۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی باہر نکلی، تو ایک نے نیزہ مارا، دوسرے نے تلوار ماری، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے کہ میں نے ان کو روکا تھا کہ اس کو آپ نے مارنا نہیں ہے، اب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اب آنا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ پھر ان کو کہا 3 دن کے بعد آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اب اس عذاب کو آگے کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب آپ پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ بدبخت نصیحت، پھر بھی اتنی نشانیوں کے باوجود، اتنا بات اس کی سچی ہوتی ہے سننے کے باوجود، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ 3 دن کے بعد اس طرح کا زلزلہ آیا، اس طرح کا دھماکہ ہوا، اس کی چیخ کی وجہ سے، اتنے شور کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے تھے، اتنی چیخ تھی، اوندھے منہ اپنے گھروں میں گر گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں چلے جائیں، اپنے گھروں میں 3 دن اپنے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، 3 دن کے بعد آپ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر وہ دوسرا شرارت کرنے لگ گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام نشانیاں مانگتے ہیں، یہ سچا لگتا ہے، کوئی ایسا ہو حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں۔ یہ کوشش کر رہے تھے، 3 دن بعد ان کو عذاب آیا، ایسی چیخ نے ان کو پکڑا، چیخ آئی تو سارے اوندھے منہ لیٹ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ چیخ کا عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ وہ پچھلے بیان پر ہم نے بیان میں بتایا ہے، وہ بھی 2 پارٹ بنے تھے، جو 2 نشستیں تھیں، آج کی بھی 2 نشستیں ہیں۔
روزانہ ٹائم دیا کریں اس چینل پر، زیادہ وقت ضائع نہیں ہوگا، 10 منٹ کا زیادہ تو زیادہ میں کوشش کرتا ہوں 10 منٹ کا بیان ہو، اگر 10 منٹ سے اوپر ہونے لگے تو پھر میں دوسرا نشست بنا لیتا ہوں، دوسرے پارٹ میں آ جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، موسیٰ اور فرعون کے بارے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔